آیت الکرسی ایک لمبی آیت، جیسے آیت البر ایک لمبی آیت تھی، اور اس کو حضور نے فرمایا ہے سیدۃ آیات القرآن، پورے قرآن مجید کی آیات کی سردار ہے یہ آیت۔ اور یہ شرک فی صفات کے ضمن میں یہ شمشیر قاطع ہے، شمشیر برہان ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، یہ وہی ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد الحی، اللہ زندہ ہے لیکن اس کی زندگی کو اپنی زندگی پر قیاس نہ کرنا۔ تمہیں خوراک کی احتیاج ہے، اسے کوئی ضرورت نہیں۔ ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون، مجھے کوئی احتیاج نہیں کہ مجھے کوئی رزق پہنچائیں، رزق دیں، مجھے کھلائیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ پھر تمہاری حیات نیند، اونگ، تھکان، ان تمام کمزوریوں کے ساتھ ہے۔ وہ الحی ہے، اپنی ذات میں خود زندہ ہے، حیات اس کی ذاتی ہے، کسی اور نے عطا نہیں کی ہے۔ ہماری تو مستعار ہے، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں۔ اور القیوم بقیہ پوری کائنات کے لیے وہی ہے، اس کو تھامے ہوئے ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، الحی، حیات کامل کہ اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کی ملکیت ہے۔ تم کسٹوڈینز ہو، تم امین ہو، این امانت چند روزہ نزدماس، در حقیقت مالک شے ہر شے خداست۔ یہاں تک کہ یہ میرا جسم بھی میرے پاس امانت ہے۔ میں کون ہوں؟ میری خودی، میری انا، میری روح جو پوزیس کرتی ہے اس بدن کو، لیکن یہ پوزیشن ملکیت کا نہیں ہے، امانت کا ہے۔ یہ امانت، یہ ہاتھ بھی امانت ہے، میری زبان بھی امانت ہے، میری آنکھیں بھی امانت ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یہ یہاں پر انداز بڑا پرجلال، کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے اس کے دربار میں مگر اس کے اذن سے۔ کسی کا ذاتی، کسی کا زور، کسی کا اختیار نہیں ہے کہ جس کی بنا پر وہ شفاعت کرے، ہاں اللہ کے اذن سے۔ اور دوسری جگہ پر آتا ہے جس کے لیے وہ چاہے گا اور جس کو اجازت دے گا، جیسے کہ آتا ہے عما یتساءلون میں، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اور ان میں سے کوئی بھی بات نہیں کر سکے گا، کلام نہیں کر سکے گا، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے، وقال صوابا، اور صحیح بات کرے گا، کوئی غلط بات نہیں کرے گا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، وہ تو جانتا ہے جو کچھ بھی ان کے سامنے ہے اور ان کے پیچھے ہے، اور یہ کوئی احاطہ نہیں کر سکتا مخلوقات میں سے، اس کے علم میں سے کسی کا بھی، سوائے اس کے جو وہ خود چاہے۔ یہاں بڑے ہی لطیف انداز میں شفاعت باطلہ کے تصور کی نفی ہو گئی۔ دیکھیے، آپ کہیں جا کر کسی مجسٹریٹ سے سفارش کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اجی یہ فائل کے اوپر جو کچھ ہے آپ اس پر نہ جائیے، یہ گواہیاں وغیرہ جھوٹی ہو گئی ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں اصل بات کیا ہے۔ اللہ کے سامنے کوئی یہ کہہ سکے گا اے اللہ تیرے علم میں نہیں ہے، میرے علم میں ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ تو جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور ان میں سے کوئی بھی، جیسے کہ میں ابھی بتا چکا ہوں، بریلوی مکتب فکر بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ کا دیا ہوا علم ہے، محمد رسول اللہ کا جتنا ہے، لا محدود نہیں ہے، محدود ہے، قدیم نہیں ہے، حادث ہے، تو جتنا اللہ چاہتا ہے، جس کے لیے جتنا چاہتا ہے، لیکن اس کے علم میں سے احاطہ نہیں کر سکتا کوئی مگر جو وہ چاہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کا اقتدار چھایا ہوا ہے، مستولی ہے، آسمانوں پر بھی اور زمین پر بھی۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور اسے عاجز نہیں کر سکتی ان دونوں کی حفاظت۔ قیوم وہی ہے، صمد وہی ہے، لیکن اسے کوئی تکان تاری نہیں ہوتی، عاجز نہیں ہوتی۔ یہ اصل میں نفی ہے جو تورات حافظے سے مرتب کی گئی تھی۔ 587 میں نبوکدنضر کا جو حملہ ہوا تھا، اس میں اصل تورات گم ہو گئی، اس وقت سے آج تک وہ اصل تورات ان کے پاس نہیں۔ پیریڈ آف کیپٹیوٹی سے واپس آئے ہیں بیت المقدس میں، سائرس کے لطف و کرم کی وجہ سے، ذوالقرنین کے لطف و کرم کی وجہ سے، پھر یادداشتوں سے لوگوں نے وہ تورات مرتب کی ہے، تو اس میں انسانی فکر شامل ہو گیا، لہذا وہاں یہ لکھا ہے اللہ نے 6 دنوں میں آسمان اور زمین پیدا کیے اور 7ویں دن آرام کیا، یعنی کوئی تکان لائق ہو گئی۔ قرآن نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ قاف میں،
وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، یقیناً ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے انہیں 6 ہی دنوں میں پیدا کیا. وہ بات ٹھیک ہے، لیکن ہمیں کوئی تکان لائق نہیں ہوئی کہ ہمیں کسی آرام کی ضرورت ہو. لا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم. العلی وہی ہے سب سے بلند و بالا. لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، تاکہ اللہ کا کلمہ سب سے سر بلند ہو جائے، اور وہی عظیم ہے، عظمت والا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے بچائے، اپنے سابقہ زندگی کے گناہوں پر توبہ کرنے کی اور اللہ سے استغفار طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تمہیداً میں عرض کر دوں کہ مسئلہ شفاعت ہمارے دین کے بہت مشکل مسائل میں سے، بلکہ آج جب میں غور کر رہا تھا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مشکل ہونے کے اعتبار سے یہ بالکل جبر و قدر کے مسئلے کے ہم پلہ ہے. جیسے جبر و قدر کا مسئلہ ہے، جسے عام طور پر عام فہم الفاظ میں ہم کہتے ہیں تقدیر کا مسئلہ. تقدیر کا مسئلہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں اگر کوئی بحث کی جائے، گفتگو کی جائے تو الجھ جائے گا، سمجھ میں نہیں آئے گا. اگرچہ یہ کہ چونکہ اس پر ایمان لانا یہ ہم پر واجب کیا گیا ہے، ایمان لانے کے ہم مکلف ہیں. چنانچہ جو ایمانیات احادیث میں بیان ہوئے ہیں کہ جن پر ایمان لانا لازم ہے، حدیث جبرائیل میں جو الفاظ ہیں ان تؤمن بالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، آپ نے فرمایا کہ ایمان کے تقاضوں میں سے یہ بھی ہے کہ تم قدر پر ایمان رکھو، تقدیر پر ایمان رکھو کہ اس کا خیر بھی اس کا شر بھی دونوں اللہ کی طرف سے. لیکن یہ مسئلہ جو کہ ایمانیات کے ضمن میں اتنا اہمیت کا حامل ہے، واقعہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں اگر کھود کرید کی جائے، گفتگو کی جائے، رد و قضا ہو، بحث و نزاع ہو تو یہ الجھ جائے گا اور حل نہیں. اگرچہ سمجھ میں آ جاتا ہے اگر انسان سمجھنا چاہے، اور یہ بھی میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو چیز سمجھ میں نہ آ سکتی ہو اس پر ایمان کا واقعتاً یہ ہے کہ ہمارا مکلف ہونا پھر غیر منطقی ہو جائے گا. سمجھ میں تو آتا ہے لیکن بیان میں نہیں آتا. ان دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے. ایک چیز سمجھ میں آتی ہے لیکن بیان میں نہیں آ سکتی. بیان کرنے میں ہماری جو قوت بیانیہ ہے، ہماری جو زبان ہے، اس کی جو محدودیتیں ہیں، اس کی بنا پر وہ مسئلہ الجھ جاتا ہے. بہرحال آج کا میرا موضوع جو ہے وہ مسئلہ قدر نہیں ہے، لیکن میں صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں اس عاجلہ کو پسند کرتے ہو، اس دنیا کی زندگی کو تم ترجیح دیتے ہو، جبکہ آخرت ہے جو باقی رہنے والی ابدی. اگر تو یہ معلوم ہو، جیسا کہ سورہ عنکبوت کی آیت کے حوالے سے میں نے آپ کو آیت سنائی کہ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون. اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، کاش کہ انہیں معلوم ہو. ایک حقیقت تو یہ معلوم ہو اور مستحضر رہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی، اور دوسری حقیقت یہ کہ یہ دنیا کی زندگی ایک امتحانی وقفہ ہے. قلزم ہستی سے تو ابراہ مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے. یہ مستحضر رہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ انسان دنیا پرست نہیں بنے گا. متاع ہے دنیا، برتنے کی چیز ہے. وما هذه الحیات الدنیا الا متاع، برتنے کی چیز ہے، برتو اسے. اب میں یہاں آپ کو کچھ حدیثیں بھی سنا دینا چاہتا ہوں. ایک حدیث میں حضور نے عجیب نقشہ کھینچا ہے. مالی ولی دنیا، لوگوں مجھے تمہاری دنیا سے کیا سروکار؟ انما مثلی کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکها. میری مثال تو اس سوار کسی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے میں سستانے کے لیے رک جاتا ہے. اس درخت کو اپنی منزل نہیں سمجھتا، اپنا گھر نہیں سمجھتا، تھوڑی دیر کا سستانا ہے. پھر وہ اس درخت کو خیر بات کہتا ہے، اپنا راستہ لیتا ہے، اپنی منزل کی طرف رواں ہو جاتا ہے. بس اتنا تعلق، منزل یاد رہے. چنانچہ ایک دوسری بڑی پیاری حدیث ہے، بہت مختصر بھی ہے. انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ. دیکھو یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی. خلق لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، قرآن مجید کہتا ہے. اس لیے میں نے کہا تھا خلافت ہمیں دینی تھی تو سب کچھ ہمارے لیے بنایا گیا. یہ محفل سجائی گئی ہے ہمارے لیے، یہ سب ہمارے لیے بنایا گیا ہے. پورے عالم کو مسخر کیا گیا ہمارے لیے. سخر لکم، سورج بھی چاند بھی ہر چیز تمہارے لیے مسخر کی گئی ہے. انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ. لیکن تمہاری تخلیق ہوئی ہے، تمہیں بنایا گیا ہے، تمہیں پیدا کیا آخرت کے لیے. یہ منزل یاد رہے. میرا ٹھکانہ وہ ہے، میرا گھر وہ ہے، میری منزل وہ ہے. یہ راہ گزر ہے، یہ سفر ہے، یہ ایک وقفہ ہے، امتحانی وقفہ ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. لیکن اب تیسری حدیث سنیے، اور یہ ہے وہ کہ جو اس دنیا کو جو میں نے شروع میں کہا تھا بڑی ٹھوس حقیقت ہے. یہ اللہ کی تخلیق ہے، سنجیدہ تخلیق ہے.
ہم نے کوئی کھیل کود کے لیے تو نہیں بنایا ہے. ربنا ما خلقت ھذا باطلا. حضور فرماتے ہیں الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یہاں بو گے تو وہاں کاٹو گے، یہاں بو گے نہیں تو کاٹو گے کیا خاک. اس اعتبار سے غور کیجئے، یہ دنیا اور حیات دنیاوی کا ایک ایک لمحہ ایک بڑی عظیم حقیقت بن کر سامنے آتا. ہماری حیات دنیاوی کا ایک ایک لمحہ ابدی ہے پوٹینشلی. کیوں کہ اس میں جو کچھ ہم کما رہے ہیں اس کے نتائج ابدی زندگی پر پھیلے ہوئے ملیں گے. تو گویا کہ یہ جو ہے یہ گھڑی محشر کی ہے، طور سے محشر میں ہے. بیشتر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے، یہاں کا ایک ایک لمحہ تمہارے لیے بہت قیمتی ہے. یہاں بو، محنت کرو، کاشت کرو تاکہ وہاں کاشت ہو. الدنیا مزرعۃ الآخرہ. اب دیکھیے یہ جو انداز ہے قرآن کا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، جو ہماری گفتگو کا عنوان ہے، اس کے دو نتیجے نکلتے ہیں عملاً. ایک نتیجہ جو صحیح ہے، جو قرآن نکالنا چاہتا ہے، جس کی طرف اسلام رہنمائی کرتا ہے. ایک ہے بالکل منفی نتیجہ جس کی اسلام نفی کرتا. وہ منفی نتیجہ کیا ہے؟ دنیا دھوکے کی ٹٹی ہے، چھوڑو گھر گرستی کو، دفع کرو، رب سے لو لگانی ہے. یہ شادی کر کے اور گھر گرستی کا کھکیڑ بول لینا، کہاں ایک پیٹ کا پالنا، کہاں 10 پیٹ لگ جائے پیچھے، اسی میں آدمی جو ہے گم ہو کر رہ جاتا ہے. لہٰذا گھر گرستی کو چھوڑو، تجدد کی زندگی گزارو. تو یہ تمدن ہر جگہ شر ہے، برائی ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، جھوٹ ہے. دفع ہو جاؤ، جاؤ کہیں پہاڑوں کی چوٹیوں پر، کہیں غاروں میں، گفاؤں میں، کہیں جنگلوں میں دھونی روا. یہ ہے اس کا ایک منطقی نتیجہ جو نکلا ہے دنیا میں، اور تقریباً تمام مذاہب عالم میں نکلا ہے. رحمانیت جس کی جس شد و بد کے ساتھ نفی کی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا رحبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رحبانیت نفی ہے، مکمل نفی. لا رحبانیت فی، فرمایا کہ النکاح بن سنتی، یہ میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے. گھر گھرستی کی زندگی اختیار کرنا یہ میری سنت ہے. 3 صحابہ پر کچھ اسی طرح کا غلبہ ہو گیا تھا. صحابہ میں ہر طرح کے لوگ تھے، ان میں وہ لوگ بھی تھے کہ جو بڑے ریشنلسٹ تھے، عقل کے حوالے سے بات سمجھنے والے. حضرت عمر کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سر خیل تھے ان کے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو درویش برش لوگ بھی تھے. کچھ پر یہ تقویٰ کا اور درویشی کا بہت زیادہ غلبہ ہو گیا تھا، مغلوب الحال ہم انہیں کہہ سکتے. حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ایک عجیب سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے باپ اور بیٹے میں. عمرو بن العاص بہت بڑے سیاستدان، مدبر. عرب نے چوٹی کے جو 3 سیاستدان پیدا کیے ان میں سے ایک عمرو بن العاص ہے. وارئر، کانکرر، سیاستدان. لیکن عبداللہ ابن عمرو بن العاص بالکل درویش، روزانہ روزہ ساری رات کھڑے ہیں، نہ بیوی سے کوئی سروکار، نہ کسی سے کوئی سروکار. حضور کو اطلاع ملی، بلا لیا، جواب طلبی ہو گئی. یا عبداللہ اولم اخبر انک تصوم الدہر وتقوم اللیل، اے عبداللہ مجھے یہ خبر دی گئی ہے تم ساری رات کھڑے رہتے روزانہ روزہ رکھتے. کیا کہتے ہیں؟ یہ حضور ایسا تو ہے. لا تفعل، مت کرو ہرگز. فإن لنفسك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا. دیکھو تم پر تمہارے اس جسم کا اور نفس کا بھی حق ہے، اسے آرام بھی دو، اس کی ضروریات بھی پوری کرو، اس کی دیکھ بھال بھی کرو. یہ بھی تمہارے پاس امانت ہے اللہ کی. پھر تم پر تمہاری بیوی کا حق ہے. کسی صحابی نے دیکھا تھا حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص کی بیوی کو کہ وہ بالکل جیسے کہ میلی کچیلی حالت میں تھی. پوچھا ہی کیا حال بنا رکھا؟ ان کا کہ آپ کے دوست کو تو کوئی غرض ہے ہی نہیں سرے سے. ظاہر بات ہے ایک مسلمان بیوی اور کس کے لیے وہ سگار کرے گی جب شوہر ہی کو کوئی دلچسپی نہ، اس سے غرض ہی نہ. لا تفعل، رات کو سو بھی. دیکھو مجھے، میں رات کو سوتا بھی ہوں، نماز پڑھتا بھی ہوں، میں روزے رکھتا بھی ہوں، داغے بھی کرتا ہوں. دیکھو زیادہ سے زیادہ ہفتے میں 2 دن روزے رکھ لیا کرو. حضور مجھے اور تھوڑی سی اجازت. اچھا 1 دن ناغا، 1 دن روزہ، صوم داؤد، اس سے آگے کی اجازت نہیں. اسی طرح 3 حضرات سراسرحت آتا ہے حدیث میں، بخاری شریف کی روایت ہے. ان پر بھی کوئی ایسا ہی غلبہ ہوا رحمانیت کا اور ترک دنیا کا. انہوں نے آ کے ازواج مطہرات سے معلوم کیا آپ کتنی رات نماز پڑھتے ہیں، کتنا دو سوتے ہیں، مہینے میں کتنے آپ روزے رکھتے ہیں نفلی. انہوں نے کوئی، وہاں تو کھلی کتاب تھی سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ تھی حقیقت بیان کر. اب دیکھیے ایک عجیب ذہنیت، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو کم ہے، ان کے اندازے کے اعتبار سے تو بہت کم ہے، لیکن یہ کہ اپنے آپ کو ذرا تسلی، حضور کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ تو معصوم ہے، آپ کا سے گناہ نہیں ہوا، کوئی خطا نہیں ہوئی، آپ کے لیے تو یہ اتنی عبادت ہمارے لیے تو کافی نہیں ہے، اب تو گناہگار ہے. ایک نے عہد کیا کہ میں کبھی نہیں سوؤں گا، رات بھر کھڑا رہوں. دوسرے نے کہا کبھی ناغا نہیں کروں گا، ہر روز روزہ رکھوں گا. تیسرے نے کہا میں شادی بیاہ کے کھکھیڑ میں پہنچوں نہیں.
حضور کو اطلاع مل گئی، طلب فرمایا، ڈانٹا آپ نے، آپ لوگوں نے یہ کہا ہے؟ جی ہاں ہم نے کہا تھا۔ واللہ خدا کی قسم میں تم میں سب سے بڑھ کر متقی ہوں، لیکن میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے رکھتا بھی ہوں، نازے بھی کرتا ہوں، میری گھر گرستی کی زندگی ہے، میری بیویاں ہیں۔ من رغب عن سنتی فلیس منی، یہ ٹکڑا جو جوڑ دیا جاتا ہے نکاح کے خطبے میں اس حدیث کے ٹکڑے کے ساتھ، یہ دو علیحدہ حدیث ہے بالکل، النکاح من سنتی، اور یہ ٹکڑا اس طویل حدیث کا ہے، من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت کو پسند نہیں کرتا پھر اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ تو میں نے احادیث کے حوالے سے آپ کو وہ جو منفی طرز عمل، گریز، دنیا سے تعلق منقطع کرنا، پسپائی، گریز، فرار، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ دنیا پھر شریروں کے لیے رہ گئی، کھیلے کودے عیش کریں۔ جو سلیم الفطرت نیک لوگ تھے وہ تو گئے، لہذا ان کو اب کوئی روک ٹوک کرنے والا ہی نہیں، کوئی پوچھنے تاشنے والا نہیں، ظالم جو چاہے ظلم کرے اور جس طرح چاہے شریر جو ہے شرارتیں کرے۔ قرآن مجید میں سورہ حدید اس اعتبار سے نہایت عظیم صورت ہے، نہایت عظیم صورت ہے کہ وہاں یہ آیت بھی بہت ہی شاندار انداز میں آئی ہے، متاع الغرور والی، خاصی طویل آیت بن کر آئی ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا 4 جگہ تو حیات دنیاوی کو کہا گیا ہے صرف لہو و لعب یا لعب و لہو، لیکن یہاں جو ہے آیت نمبر 20، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ 5 الفاظ کے حوالے سے اس حیات دنیاوی کے کچھ حقائق بیان کیے گئے، عام طور پر سرسری طور پر لوگ گزر گئے ہیں۔ محاورتاً جب بھی آتا ہے معاملہ لہو لعب، لعب و لہو، وہ تو 4 جگہ ہے، یہاں 3 الفاظ مزید آئے ہیں، اور ترکیب کیا ہے؟ پہلے لعب ہے پھر لہو ہے۔ سورہ عنکبوت میں لہو و لعب یہ در حقیقت ایک طرح سے محاورے کی شکل اختیار کر گیا، تماشا اور کھیل، لیکن نہیں، یہاں ترتیب کچھ اور ہے۔ اس پر اگر آپ غور کریں گے تو ایک عجیب سا نقشہ سامنے آتا ہے، حیات دنیاوی کے 5 ادوار، جن میں سے ہر دور میں ایک شے انتہائی اہم ہوتی ہے، توجہ کا مرکز بنی ہوتی۔ ابتدائی دور ہے، بالکل بچہ بھی ہے، کھیل، بس لائف، اس کے سوا اسے کوئی زندگی سے سروکاری نہیں، زندگی کے تلخ حقائق ابھی اسے معلوم نہیں، بھوک لگی تو رو پڑے، ماں نے دودھ پلانا ہے، کھلانا ہے، ان سے تو کچھ نہیں کرنا اس نے، وہ لائف، کھیل۔ لیکن تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، ٹین ایجر سٹیج میں جب داخل ہوتا ہے آدمی تو اب وہ نرا کھیل، معصومانہ کھیل نہیں رہتا، اس میں تلذذ، سینشول گریٹیفیکیشن کا عنصر شامل ہو جائے۔ اب اس کا کہا لہو، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو۔ ذرا آگے بڑھیے تو انسان پر سب سے زیادہ دھن سوار ہو جاتی ہے، بناؤ سنگھار، میرا لباس فیشن کے مطابق ہو، کہیں ایسا نہ ہو مذاق اڑے، اپنے لباس کے بارے میں بہت کانشیس ہوگا، اپنے ہیئر کٹ کے بارے میں بہت کانشیس ہوگا، ہر چیز کے بارے میں بہت کانشیس، زینت، بناؤ سنگھار، آرائش، یبائش۔ اس سے ذرا آگے گئے، تکاثر فی الاموال واللہ، تفاخر بینکم، یہ سمجھیے کہ تقریباً 30 برس کی عمر جب انسان کی ہوتی ہے، اب فخر، تفاخر، یا دولت پر فخر ہوگا، یا نسب پر فخر ہوگا، یا اپنی کسی سیاسی حیثیت پر فخر ہوگا، اپنی چودراہٹ پر فخر ہوگا، تفاخر بینکم، جس میں جان میں چونکہ توانائی ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد جب عمر ڈھلی بڑا ریئلسٹک ہو جاتا ہے انسان۔ پھر یہ جو 34 سٹیج تھی، اس میں تو یہ کہ مونچھ نیچی نہ ہو، چاہے سب کچھ میں اپنا خرچ کر دوں، داؤ پہ لگا دوں، لیکن مونچھ نیچی نہیں ہوگی۔ آخری سٹیج وہ ہوتی ہے کہ پھر ہوکا لگ جائے